اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4 اور 5، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 4، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، کہ سوائے ان لوگوں کے، کیونکہ اب جیسے اللہ نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ڈیزالو کرو، یعنی ٹریٹی کو ختم کرو، لیکن اب اللہ یہاں پر ایک کیٹیگری الگ بتا رہا ہے کہ الا الذین عاہدتم، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، مگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتے کہ جیسے تمہارے ساتھ کچھ بھی مطلب بولتے نا کہ جیسے کہ کوئی چیز میں یعنی انہوں نے کہیں کبھی کچھ بھی یعنی کوئی بھی جو بھی عہد کیا ہوا ہے اس میں وہ لوگ فیل نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے ایک چیز جو عہد معاہدہ ہو چکا ہے وہ اس کے اوپر قائم رہے، انہوں نے اس کو کہیں پر توڑا ووڑا نہیں۔ تو اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور وہ یظاہروا یعنی کہ سپورٹ کرنا ہے، جیسے کہ سپورٹ کرنا کسی کو، مطلب وہ سہارا دینا، سپورٹ کرنا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کو بھی سپورٹ نہیں کیا، یعنی کہ جیسے پیچھے سے انسان مل جائے کسی کے ساتھ اور بولے چلو ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، تم کو اگر ان لوگوں کو جو بھی کرنا ہے، جنگ کرنا ہے یا کچھ کرنے کا ہے، چالاکیاں یا کچھ بھی، تو ہم تمہارے ساتھ، تو وہ ان لوگ نے وہ بھی نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یعنی مطلب کوئی یعنی جو عہد ہے اس کو توڑا بھی نہیں ہے، اور تمہارے خلاف کسی کے ساتھ انہوں نے مطلب کسی کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف کچھ کیا نہیں ہے کہ کسی اور کو، دشمن پارٹی کو سپورٹ بھی نہیں کیا ہے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پھر اتموا، اس کو کمپلیٹ کرو، جو بھی ان کے ساتھ ٹرم ہے، اور وہ جتنا بھی ٹرم ہے ابھی مطلب یعنی جتنا بھی مطلب اس کا ٹرم ہے یعنی اس کا مدت ہے، اس کو پورا کرو۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو ان کے ساتھ پورا کرو، عہدہم یعنی وہ عہد جو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اِلیٰ مدتہم یعنی اس کی مدت تک، جو اس کی اینڈنگ جہاں پر وہ ختم ہوتا ہے وہ اس کے اینڈ تک کا تم اس کو پورا کرو، یعنی کیونکہ ان لوگ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اس لیے کہ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے المتقین سے، جن میں تقوی ہے اور جو اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ جو مشرکین لوگ ہیں تو مشرک ہی، ان لوگ ہیں تو پیگنز ہی، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ تو عہد کو توڑا، نہ تمہارے خلاف کسی کے ساتھ مطلب کھڑے ہو گئے کہ چلو سپورٹ دینے کے لیے تمہارے خلاف، تو پھر ان کے ٹرم کو تم، ان کی مدت، اس کا اینڈ جب ٹرم کمپلیٹ ہو وہاں تک اس کو تم پورا ہونے دو۔ اور اللہ کو جو متقین ہے وہ اللہ ان کو بہت محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اب اللہ سے ڈر کے جو بھی کام کر رہے ہو تم۔ But the treaties are not dissolved with those pagans with whom you have entered into alliance and who have not subsequently failed you in aught, nor aided anyone against you. So fulfill your engagements with them to the end of their term, for Allah loves the righteous. اس کی ایک نوٹ ہے 1249، the sacred duty of fulfilling all obligations of every kind، یعنی کہ یہ بات بہت ہی خاص ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے کہ جو بھی مطلب obligations ہے جس طرح کے، ہر طرح کے مطلب اس کو پورا کرو، جو بھی فرائض ہے پورے کرو، to Muslims and non-Muslims، چاہے وہ مسلمان کے لیے ہو تمہارا معاہدہ یا چاہے وہ نان مسلم کے ساتھ ہو۔ تو اللہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یعنی یہ دونوں
اس کی مسلم کے ساتھ ہو یا مطلب نان مسلم کے ساتھ ہو، جو اپنے فرائض ہے اس کو پورا کرو، وہ تمہاری ایک مطلب جیسے ڈیوٹی ہے، ان پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ لائف. یعنی اگر پبلک میں بھی تمہاری کوئی ڈیوٹی ہے اس کو برابر پوری کرو پبلک میں، لیکن اگر پرائیویٹ لائف میں کوئی ڈیوٹی تمہاری ہے تو وہ بھی پوری کرو. یہ نہیں کہ پبلک میں تو بہت اچھے بنے ہوئے اور پرائیویٹ لائف میں بہت برے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی جو اللہ کو جو پسند ہے، اللہ کو ظاہر بھی میں اچھا انسان ہے تو وہ بھی پسند ہے، اور پھر وہ باطن چھپے ہوئے میں بھی وہ اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تو اچھا ہے باطن میں بہت برا ہے. تو پھر یہ سب چیزوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر ان پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ لائف از اے کارڈینل فیچر آف مسلم ایتھکس، یعنی کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی عظیم یعنی بات ہے اور مسلم ایتھکس کی، یعنی کہ مسلم جو ہے ان کی اخلاقیات کے اندر ان کے اخلاق ہے یہ کہ جس کے اندر یہ بہت ہی عظیم مطلب چیز ہے، افضل چیز ہے بہت، کہ انسان جو مسلمان ہے اس کے اندر ایسے اخلاق ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ظاہر میں اچھے باطن میں برے. The question what is to be done with those who abuse this principle by failing in their duty but expect the Muslims to do their part is not to be solved in the case of treaties by a general denunciation of treaties but by a careful consideration of the cases where there has been fidelity and not treachery. تو اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس اصول کو توڑا نہیں ہے، ابیوز نہیں کیا اس کو، یا اس کے اندر جو بھی کوئی ڈیوٹی اس کو کرتی اس میں کرنے میں وہ فیل نہیں ہوئے، ناکام نہیں ہوئے، لیکن تو اب سوال یہ ہو رہا ہے، میں ذرا الٹا بول گئی ہوں کہ مطلب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس قانون کو توڑا اور جو ان کی ڈیوٹی تھی اس کو کرنے میں بھی فیل ہوئے، یعنی کہ انہوں نے ٹریٹی معاہدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ لیکن انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا اور اس کے اصولوں کو بھی ان لوگوں نے توڑا اور انہوں نے اس میں جو ان کی ڈیوٹی تھی اس کو کرنے میں بھی ناکام رہے، فیل ہو گئے. یعنی کہ اب یہ جیسے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مشرکین کے ساتھ معاہدے ہوئے اور انہوں نے اس کو توڑ دیے، لیکن مسلمانوں سے وہ کیا امید رکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان کو اپنا برابر ہر چیز جو ٹریٹیز یا معاہدہ کیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر برابر رہے، یعنی ایمانداری کے ساتھ اس کے اوپر چلے. تو یعنی تم چاہے کچھ بھی کرو اور تم امید یہ رکھو کہ وہ مسلمان جو ہے وہ برابر چلے. تو یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کی طرف سے یہ غلط ہے. اب تو عام طور پہ یہ ہوگا کہ ایسی معاہدے کو توڑ دیا، ختم کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن پھر سب کو نہیں ختم کرنا پڑے گا. جو دوسرے ہیں جو کہ ایمانداری کے ساتھ اس پہ جمے ہوئے، انہوں نے کوئی دھوکے بازی بھی نہیں کی، انہوں نے کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی، تو وہ تمام چیزوں کے اوپر برابر سے دھیان دینا پڑے گا کہ ہر کیس جو ہے وہ اس پہ دھیان دے کے اس پہ کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ سب کو تم ایک ہی لکڑی سے ہانکو. جنہوں نے غلط کیا ہے ان کے ساتھ ٹریٹی تمہاری ختم، معاہدہ ختم، لیکن جو لوگ ایمانداری سے چل رہے ہیں، تمہارے ساتھ دھوکے بازی بھی نہیں کیا، تو اب ان کی طرف تو تم کو برابر دھیان دینا پڑے گا نا. There we are enjoined to give the strictest fidelity. تو یہاں پر اللہ حکم کر رہا ہے کہ اب تم ان جو ایسے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ برابر تم بھی دھیان سے ان کو بھی مطلب وہ جو ٹریٹی کو کمپلیٹ کرنے کا ان کو موقع دو، یعنی ان کے ساتھ بھی تم کو بھی ایمانداری سے چلنا پڑے گا. As it is a part of righteousness and our duty to Allah. کیونکہ یہ ہم جو کریں گے تو وہ ایک متقین جو یعنی کہ جو تقوی کا ایک مطلب حصہ ہے، وہ کہ متقین جو ہوں گے وہ ایسا ہی کریں گے کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے لیے جو ڈر اور خوف بھی ہے اور محبت بھی ہے. تو اب وہ نیچرلی وہ تقوی کا ایک پارٹ ہے اور اس کو وہ نبھائیں گے. اور پھر ہمارا مطلب ایک فرض بھی تو ہے اللہ کی طرف، ہماری ڈیوٹی کہ اللہ نے کیا چیز کا حکم کیا اور اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی ول کیا ہے اور وہ کیا کرنے کا حکم کر رہا ہے. تو ہمارے کو مطلب وہ ڈیوٹی کو تو پورا کرنا ہی ہے نا جو اللہ کی طرف ہے. یعنی اللہ کی طرف جو ڈیوٹی ہے وہ بندوں کے ساتھ جو ہم کو جو بھی کرنا ہے وہ ہے یہ.
تو اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اب یہاں پر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ یعنی کہ مطلب پاس ہو گئے الاشہر الحروم. یہ اشہر الحروم جو ہے وہ فوربیڈن منتھس کی بات نہیں ہے خالی یہاں پر، یعنی وہ 4 مہینے کی جو مہلت ان کو دی گئی ہے نا، اب اس کے اندر اشہر الحروم بھی اگر آ گئے ہیں تو مگر لیکن ہے وہ 4 مہینے کی مہلت ہے، وہ اب وہ پاس ہو گئے. تو جب وہ پاس ہو گئے اور اب ان کو تم نے مہلت دی تھی، لیکن اب سمجھو کوئی چھپ چھپا کے بھی مطلب ہے ابھی کنٹری میں، چھوڑا نہیں ہے اس نے، تو اب اس کے لیے کہا جا رہا ہے، یہاں حکم ہو رہا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. تو پھر ویسے مشرکین کو جو شرک کرنے والے لوگ ہیں بت پرست، ان کو قتل کرو. حیث وجدتموہ جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، جہاں کہیں بھی. یعنی اب اللہ نے یہ نہیں بولا کہ بھئی اس وقت ہی کرو، اللہ نے تو کہا 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی اس کے بعد تم جب ان کو پاؤ تو اللہ نے کہا کہ ان کو جہاں بھی پاؤ تب ان کو قتل کرو. وَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کو مطلب یعنی اس میں لے لو، گھیراؤ میں لے لو. وَاقْعُدُوا اور بیٹھو ان کے گھات لگا کے. لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ یعنی کہ ہر یعنی جو بھی وار کی جو اسٹریٹجم ہے، یعنی وہ چیز کو کرنے کے لیے تم گھات لگا کے بیٹھو، اس لیے کہ اب تمہارے پر کچھ بھی نہیں ہے، اب تم کر سکتے ہو. یعنی کہ مطلب تمہیں مطلب جو بھی یعنی تمہاری جنگ کی جو بھی مطلب اسکیم ہو، پلان ہو، وہ بھی تم کر سکتے ہو نا. اب یعنی اب تم نے ٹائم تو دے دیا نا ان کو. تو اس طرح سے اللہ نے دیکھو یہاں پر کیسے کہا ہے کہ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. سوچو کتنی ساری اس میں بات بولی گئی ہے تاکیدن کہ تم ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، ان کو پکڑو، ان کو مطلب حصار ان کے پر سیز کرو اور پھر بیٹھو گھات لگا کے. مطلب فَإِن تَابُوا لیکن اگر وہ توبہ کرے، دیکھو ساتھ میں اللہ کی یہ بات آتی ہی ہے کہ اگر وہ توبہ کرتے یعنی کہ مطلب وہ اگر ریپینٹ کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اب توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کیا، اب اسلام قبول کیا نا، اس کا مطلب اب اس کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو چھوڑ دو ان کا راستہ، یعنی اب ان کا پیچھے مت پڑو، ان کا راستہ چھوڑ دو. اللہ یہ کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا اللہ یہ؟ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا. تو جب اللہ غفور الرحیم ہے، وہ فرگیو کرنے والا ہے، تو اب تم کیوں ان کو کچھ بھی کرو؟ یعنی تم کو بھی اب فرگیو ہی کرنا ہے. But when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever you find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem of war. But if they repent and establish regular prayers and pay zakat, then open the way for them, for Allah is oft forgiving, most merciful. اس کی نوٹ ہے یہاں پر یہاں 3 نوٹ ہے اس میں. تو 1250, 1251 and 1252. 1250 جو ہے the emphasis on the first clause, it is only when the 4 months of grace are past. تو زور جو دیا گیا ہے وہ 4 مہینے پہ وہ یہ ہے کہ جب 4 مہینے بیت جائیں جو مہلت کے لیے دیے گئے تھے گریس کے طور پہ. And the other party show no signs of desisting from their treacherous designs by right conduct. اور اگر تم وہ دیکھ لو ان کو کہ بھئی یہ لوگ جو ہے باز نہیں آ رہے، ان کے جو بھی مطلب مکاری، بے ایمانی اور ان کا جو بھی دھوکہ دینے کا جو ہے، ان لوگوں کا جو بھی حرکتیں، تو یہ لوگ اس سے باز نہیں آ رہی ہیں، یعنی لوگ اس کو چھوڑ نہیں رہے.
کہ ان کو اچھے اخلاق کرنے چاہیے تھے, رائٹ کنڈکٹ پہ آنا چاہیے تھا, جو وہ نہیں کر رہے. دیٹ دا اسٹیٹ آف وار سپروینس, تو اب جو ہے, اب جو اسٹیٹ جو ہے مطلب وہ اس کی طرف سے وار مطلب جو ہے وہ آئے گی بٹوین فیتھ اینڈ ان فیتھ. اب یہ جنگ جو ہوگی یہ ایمان اور کفر یعنی دونوں کے بیچ, ایمان اور کفر کے بیچ. پھر 1251 جو ہے, when war becomes inevitable it must be prosecuted with vigor, کہ اب جب جنگ جو ہے یعنی وہ اگر مطلب اب ہو گئی مطلب یعنی اس کو اب یعنی اب جنگ مطلب جاری ہو گئی, تو اب مطلب تم کو اس کے لیے بہت ہی مطلب وہ کرنا پڑے گا. جیسے اس کو تم جیسے مقدمہ جیسے ایک رہتا نا جو جس کو تم جاری رکھتے ہو, تو ویسا ہی یہ اسی طرح سے ہے, اس کو تم کرنا ہی ہے اور تم کو جوش خروش کے ساتھ کرنا پڑے گا, اس کو جاری رکھنا پڑے گا, یعنی تم چھوڑ نہیں سکتے. اب اکارڈنگ ٹو دا انگلش فریز یو کی ناٹ فائٹ وتھ کڈ گلوز, یعنی بچے کی گلوز کو پہن کے تم جنگ تو نہیں کر سکتے نا, تو اس لیے تم یہ ساری اب ان لوگوں کی یہ ساری حرکتیں جو ہے اس کے بعد یعنی اب جنگ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ نے آیت میں بہت سارے ورڈز کا استعمال کیا ہے. دا فائٹنگ میں ٹیک دا فارم آف کلنگ, کیپچر, سیج اور ایمبوش اور ادر اسٹریٹجمس, یعنی جنگ کے اندر جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ تمام چیزیں جتنے بھی مطلب اس میں جو بھی اسکیم پلان جو بھی ہو سکتی ہے وہ سب کے ورڈز ادھر آ گئے ہیں کہ اب تم کو ان کے ساتھ میں یہ جنگ چلے گی کہ تم ان کو قتل بھی کرو گے, ان کو پکڑو گے بھی اور ان کو گھیراؤ میں بھی لوگے, ان کے اوپر حملہ آور یعنی چھپ کے تم بیٹھو گے تاک میں گھات میں اور ان پہ حملہ آور ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اب تم کو کرنی پڑے گی. بٹ ایون دین دیر از روم فار ریپینٹنس اینڈ امینڈمنٹ آن دا پارٹ آف دا گلٹی پارٹی, یعنی جو مجرم لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے پھر بھی چانس رکھا ہے کہ وہ توبہ کریں, اپنے اخلاق جو ہے اپنی عادتیں جو ہے اس کا مطلب اس کو صحیح کریں, اصلاح کریں اس کی. تو اللہ نے وہ جو بھی گلٹی لوگ ہیں پارٹی اس کے لیے اتنا یہ موقع بھی تو رکھا نا اللہ نے. اینڈ اف دیٹ ٹیکس پلیس, اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں, our duty is forgiveness, تو ہم کو ان کو معافی کرنا ہے. اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف پیس, اور ان کے ساتھ امن اور امان قائم کرنا ہے, یعنی اللہ یہ چیز کو پسند کرتا ہے. پھر ہے 1252 دا ریپینٹنس مسٹ بی سنسیئر, یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان جان بچانے کے لیے بول دے کہ ارے نہیں بس ہم بہت توبہ کر رہے ہیں لیکن پھر پیچھے سے وہ وہی کے وہی ہے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ سچ مچ تم نے توبہ کی ہے سنسیئرٹی کے ساتھ, اینڈ دیٹ از شون بائی کنڈکٹ, کیونکہ تمہارے اخلاق جو ہے اس سے پتہ چلے گا نا. ریلیجیس اسپرٹ آف ٹرو پریئر اینڈ چیریٹی, یعنی تمہارے اندر کیا وہ دین کا جو رہتا ہے کہ جیسے تمہارے اندر کہ تم سچ مچ جو تمہاری نماز ہے اس کو تم صحیح یعنی بہت اچھی طرح ادا کر رہے ہو, تم جو بھی زکوٰۃ ہے خیرات ہے وہ بہت اچھی طرح کر رہے ہو, تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بتائے گی کہ ہاں برابر اس نے توبہ صحیح کیا ہے. ان دیٹ کیس وی آر ناٹ ٹو بار دا گیٹ اگینسٹ دا ریپینٹنٹ, یعنی جو بھی اگر سچ مچ توبہ کرتا ہے, احساس ہو گیا اس کو تو میں غلط تھا, تو اب اس کے لیے دروازے بند مت کرو. آن دا کانٹرری وی مسٹ ڈو آل وی کین ٹو میک دیئر وے ایزی, اور بلکہ الٹ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے ہم کو آسانیاں پیدا کرنا چاہیے, جو کچھ بھی ہم کر سکتے ان کے لیے کرنا چاہیے. ریمبرنگ دیٹ اللہ از آفٹ فرگیونگ موسٹ مرسیفل, اس چیز کو یاد رکھتے ہوئے کہ اللہ جو ہے وہ تو بار بار معاف کرتا ہے اور بہت رحم کرتا ہے. تو جب اللہ یہ چیز کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہم نہ کریں, یعنی ہم کو بھی کرنا ہی ہے, معاف بھی کرنا ہے اور ہم کو رحم بھی کرنا ہے.